قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین اطلاع، آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے. ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو تیسرے روزے کو مخدومہ کائنات سید الکونین نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اسی نسبت سے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چند الفاظ ادا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے مالک کریم جل وعلا کی بارگاہ میں اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمان حبیب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ آجا طلب نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نماز ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں عبادات ملی، ہمیں رمضان ملا. اتنی جمیع عبادات کرنے کے مواقع اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کیے. اللہ نے کہیں بھی یہ بات نہیں بتائی، کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمائی اے لوگوں میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے اب تمہیں چاہیے کہ تم یہ عمل کرو. لیکن جب بات آئی اہل بیت اطہار کی، اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم سے کچھ طلب نہیں کرتے میرے یا حبیب، فقط اپنے اہل بیت کی محبت کو طلب کرتے ہیں. تو ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں، پھر جا کر کے انسان کو نجات ملتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں صاحب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمہ و ولدہما، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اہل بیت کا اطہار کون ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے جو بیٹے ہیں فرمایا یہ میرے اہل بیت کا اطہار ہیں. بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت کا اطہار میں شامل ہوتی ہیں. ہمیں چاہے امہات المؤمنین ہوں، چاہے اہل بیت کے اطہار ہوں، چاہے صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، تمام سے اس کو محبت کرنا چاہیے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا اے لوگوں میں اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. فرمایا جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ سارے کے سارے محفوظ ہو. تو جو اہل بیت اطہار سے محبت کو لازم کر لے گا، اہل بیت سے عقیدت رکھے گا، فرمایا یہ بھی کشتی نوح کے مسافروں کی مانند جیسے وہ نجات پا گئے تھے وہ افراد بھی نجات پا جائیں گے جو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے. حضرات محترم، آج سید ہمیں جہاں بھی ملے ہمیں چاہیے ہم اس کا بھرپور ادب کریں. یہ نہ سوچیں کہ آیا تمہارا تعلق سید سے ہے یا نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے. اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. سمرقند کا ایک علاقہ تھا جہاں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی اور ایسے حالات آ گئے کہ گزر اوقات ہونا مشکل ہو گئی. اب یہ سید زادی کو پتہ چلا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے نام کا مسلمان. یہ بیوہ سید زادی چاہتی ہے جا کر اس سے دستبرات بلند کرتی ہے اور کہتی ہے میں آل رسول سے ہوں، میں سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے بچے کتنے دنوں سے فاقے سے ہیں، تو میری کچھ مدد کر دو. وہ امیر مسلمان جو تکبر اور دولت کے نشے میں مست تھا کہنے لگا اچھا اگر آپ سید ہیں تو آپ کے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سید ہیں تو سید ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو
لاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گئی جو بظاہر کلمہ گو نہیں تھا، اور جا کر اس سے دست طلب بلند کیا اور کہا کہ میں سید ذاتی ہوں، میرے بچے اتنے دنوں سے فاقے سے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو اس نے جب اس کو پتہ چلا یہ سید گھرانے سے ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ سید ذاتی کی تعظیم اور توقیر کی، اس کو بھرپور عزت دی اور اس کی خدمت کی، بچوں کو کھانا بھی پیش کیا، جو بھی معاملات اپنی طرف سے بھرپور اچھے انداز سے کیے۔ رات ہوئی سوتے ہیں، وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے ایک عالی شان محل ہے، وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ گو ہوں، آپ نے بتایا ہے یہ عالی شان محلات کی دائمی نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ آقا میں بھی مسلمان ہوں، کیا اس محل پر جنت کی نعمتوں پر میرا حق نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میری بیٹی میرے خاندان سے تعلق رکھنے والی میری شہزادی تمہارے پاس آئی تھی، ایک سوال لے کر کے آئی تھی، تم نے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے بجائے اس پر یہ اعتراض کیا، یہ سوال کیا کہ تم سے یہ ذات تمہارے پاس ثبوت کیا؟ اور صرف یہی نہیں، وہ دیکھتا ہے ایک اور شخص جو اس محل میں چلا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ صبح بیدار ہوتا ہے، بھاگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے یہ جنت میں محل کیسے خرید لیا ہے، یہ سعادت تجھے کیسے مل گئی ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں اس نیک خاتون کی مدد کی، اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا۔ وہ کہنے لگا اس خاتون کو تو نے جتنی رقم دی، جتنے پیسے دیے، وہ سارے کے سارے مجھ سے لے لے، لیکن وہ نیکی مجھے عطا کر دے۔ وہ کہنے لگا تو پیسے کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگا خواب میں محمد عربی کی زیارت ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا۔ جب وجہ معلوم ہوئی، پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھنے والی جو ایک شہزادی آئی تھی، اس سے جو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا سید ہونے کا ثبوت کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جس نبی نے آ کر تجھے جنت میں جانے سے روکا ہے، اسی نبی نے آ کر مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے، جنت میں داخلے کا ٹکٹ بھی عطا کر دیا، جنت میں داخلے کا ٹکٹ بھی عطا کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ غیر مسلم تھا، سید کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مہربان ہوئے۔ حضرات محترم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، وہ قریبی رہتا تھا اور قریش کی خواتین بھی وہاں پر جا رہی تھی، شادی کا پیغام ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی گئی آپ خاتون جنت کو بھی بھیجیں۔ خاتون جنت نے عرض کی بابا جان میں چلی تو جاؤں، لیکن وہاں قریش کے سرداروں کی خواتین ہوگی جن کے پاس ہیرے اور جواہرات ہوں گے، جن کے پاس اربع و اعلیٰ لباس ہوں گے، یا رسول اللہ میں جاؤں گی۔ وہ بولے کہ اچھا یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کے سلام کرنے کے لیے درخت اپنی جڑوں کو توڑتے ہوئے جڑوں کے ساتھ چلتے حاضر ہو جاتے، یہ اس نبی کی بیٹی ہے کہ جس نبی کو سلام کرنے کے لیے کھجور کے خوشی حاضر ہو جاتے۔ آقا میں کیسے جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کلام کر رہے تھے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ خاتون جنت کو روانہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا۔ آپ خاتون جنت کو روانہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ خاتون جنت سے فرماتے ہیں بیٹی آپ شادی میں جائیں، آپ کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالی نے کر دیا ہے۔ چنانچہ خاتون جنت جاتی ہیں، وہ لباس لے کر جو کئی جگہوں سے شہید تھا، پھٹا ہوا تھا، وہ لباس جس کو پیوند لگی ہوئی تھی، وہ عطرت والی چادر لی جس کو پیوند لگی ہوئی تھی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ خرامہ چلتی ہیں، جہاں شادی والا گھرانہ ہوتا ہے وہاں پر جا رہی ہیں۔ وہ عرب کی خواتین دیکھتی ہیں، قریش کے سرداروں کی ازواج دیکھتی ہیں، یعنی یہ کون آ رہا ہے جس کا اتنا عالی شان استقبال کیا جا رہا ہے، جس کے دائیں بائیں خواتین ہیں، کنیزیں ہیں، جنہوں نے آپ کی چادر کو اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی ہوا دینے میں مصروف ہے، کوئی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اور نہیں محمد عربی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو ان لوگوں نے جب دیکھا یعنی اس نبی کی بیٹی ہے جس کو اللہ نے کتنا بڑا معجزہ، کتنے بڑے مقامات عطا کیے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے اس محفل میں موجود کئی عرب کی خواتین جو پہلے مشرکہ تھی، کافرہ تھی، لیکن خاتون جنت کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی خوب فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر دان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر دان اہل بیت۔ ارے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علی الکاذبین، دشمنان اہل بیت۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ تھی کہ فرشتے بھی آپ کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہم پر جاتے، سب سے پہلے خاتون جنت کے پاس حاضر ہوتے، خاتون جنت کو محبت کے ساتھ الوداع کرتے، کہیں سے آتے تو بھی یہاں پر آتے اور خاتون جنت آپ کا استقبال کیا کرتی۔ حضرات محترم 3 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی اور پیاری صاحبزادی کا یوم وصال ہے۔ خاتون جنت کی سیرت پر ہمیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ان کی سیرت کے مطابق عمل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، خاتون جنت پوچھتی ہیں اے علی آج دیر کیوں ہو گئی، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت علی اللہ نے فرمایا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان